میں کہتا ہوں اس سے تو مر جائے نا یہ لوگ، قسم خدا کی وہ بہتر ہے۔ جب بچے بھوک سے مرتے ہیں تو ہم ان کو لے کر خودکشیاں کر لیتے ہیں، لیکن ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ مالک نہیں ہے پاکستان کے، ہم مالک نہیں ہے، ہم کیا ہیں؟ کرایہ دار۔ 55 کی صرف چینج کی کہانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کہانی ہے بغاوت کے خوف کی کہانی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جی ہاں، ایک ایسا خوف جو اتنا بڑا ہو گیا کہ پورا قانون ہی بدل دیا گیا، ایک ایسا خوف جو اتنا گہرا ہو گیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لوگوں کو آزاد چھوڑنے کے اوپر اب یہ فوج تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ایسا خوف جو یہ بتا رہا ہے کہ مسئلہ باہر کے دشمن سے نہیں ہے، اندر کے لوگوں سے ہے اس فوج کو۔ یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فوجستان بن چکا ہے، لیکن فوجستان اب کھوتستان بننے جا رہا ہے فوجی افسروں کے مطابق۔ کیا ایسا ہو گیا جو میں آپ کو اس وقت بتاؤں گا تو آپ بھی یہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ فوج کے اندر بغاوت کا عاصم منیر کو ایسا خوف ہے کہ نئے قوانین جو ہے وہ لاگو کیے گئے ہیں، جن کے تحت ایک طرف ڈنڈا تیار کر کے حاضر سروس کے ساتھ ساتھ اب ریٹائرڈ فوجی افسروں کے لیے بھی جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے کہ یار یہ لوگ بولیں نا۔ اور ظاہری بات ہے کہ عاصم منیر نے خود بھی ریٹائر ہونا تو ہے، اپنے لیے بھی سہولت گاجر کی فراہم کی گئی ہے۔ اور یہ جو سٹوری ہے میرے خیال میں پاکستانی میڈیا میں تو شاید اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے، لیکن کیونکہ ہم بریک کر رہے ہیں اور تمام تر جو ہے وہ فائر والز کے باوجود میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اس ویڈیو کو جنگل کی آگ کی طرح جو ہے وہ یا میٹافورکلی سپیکنگ اس کو پھیلائیں، ٹھیک ہے، اس ویڈیو کو پھیلائیں اور اس کے اوپر بات کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں شاید اس سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ خطرناک قانونی پیکج آج دن تک کبھی پاس ہی نہیں ہوا جو یہ فوج نے اپنے اندر پاس کیا ہے۔ اور یہ کہانی پاکستان آرمی ایکٹ کی صرف نہیں ہے، پاکستان آرمی ایکٹ کے قوانین میں ترامیم کی گئی ہیں جناب، ٹھیک ہے، لیکن یہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے سیکشن 55 کی صرف چینج کی کہانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کہانی ہے بغاوت کے خوف کی کہانی ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جی ہاں، ایک ایسا خوف جو اتنا بڑا ہو گیا کہ پورا قانون ہی بدل دیا گیا، ایک ایسا خوف جو اتنا گہرا ہو گیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لوگوں کو آزاد چھوڑنے کے اوپر اب یہ فوج تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ایسا خوف جو یہ بتا رہا ہے کہ مسئلہ باہر کے دشمن سے نہیں ہے، اندر کے لوگوں سے ہے اس فوج کو۔ شباشری دی ہے جو پاکستانی قوم کا کچومر نکال چکا ہے۔ کوئی خدمت نہیں ہے جی، خدمت لعنت بھیجے قبرستان دے دے ڈوبتے مر جانا چاہیے۔ ہر چیز مہنگی کر دی گئی ہے، اگر سستی ہے تو صرف موت ہے۔ لبرٹی چوک کے اندر جو بنیان مرصوص منایا اس پہ قرآن مجید کی آیت لکھی کانہم بنیان مرصوص، اور نیچے کنجریاں ناچ رہی تھی، نیچے ڈانسر ناچ رہے تھے، نیچے خسرے ناچ رہے تھے۔ آپ کا شیلٹر لے کر جو ہے یہ حکمران پاکستانی قوم کی قبریں کھود چکے ہیں۔ خدا را اس وقت بھی ہوش کیجئے، انفام 47 کو چلتا کیجئے، اڈیالہ جیل کے قیدی کو لے آئیے، وہ اس ملک کا خیر خواہ ہے، وہ اس قوم کا خیر خواہ ہے۔ ہماری جان ان سے چھڑوا دیں۔ اچھے بھلے گھروں کی بیویاں بیچاری بازاروں میں آ کے مانگ رہی ہیں، گھر میں حالات ایسے تباہی بربادی، عوام پھٹ پڑی ہوئی ہے، عوام کو کھلا کہہ دے کہ آپ جو مرضی احتجاج کریں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سری لنکا میں جو ہوا وہ ادھر ہو جائے گا۔ تباہی بربادی، ہر بندہ پھٹا پڑا ہے، ہر بندہ بھرا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ہمیں مار دو، قبرستان بنا دو۔ یہ کیا حالات آپ نے پیدا کر دیے؟ ہم مر جائیں، ہم گھر والے کو پالیں، کیا کریں ہم؟ یہ جڑی عورت ہے پیو اندا چور، چاچا اندا چور، یہ نالوں نا ساڈی قبراں ہی بنا دے، وہ چنگا ہے۔ نہ لاہور سارا نکلتے نا تے مریم نواز دا پگڑ پا تے بہ جاوے، خون پسینے دی کمائی لو لو تے اپنا بڑھائی جاندی۔ خدا اندا بننا چاہے۔ بچوں کو آ کے پوچھو تو صحیح کہ گھر میں رات کو روٹی کھا کے سوتے بھی ہو کہ بھوکے سو رہے ہو؟ کہ ایک پنکی ہے جو ڈرگ سپلائر ہے، اس کو پولیس پروٹوکول دے رہی تھی، لیکن وہ ڈرگ سپلائر جو ہے وہ بڑے چیلنج کے ساتھ کھڑی تھی، اور وہ اس طرح جا رہی تھی جس طرح وہ مریم نواز کی بہن ہے۔ مریم نواز کی بہن سندھ کیا ہندوستان میں، پاکستان میں نہیں ہے؟ اور زرداری اور شباز شریف یا نواز شریف میں کوئی فرق ہے؟
کیا سندھ کی حکومت جو ہے وہ پنجاب کی حکومت کی طرح ووٹ پہ آئی ہے؟ بتائیے مجھے. جس طرح اس کو پروٹوکول دیا جا رہا تھا اسی طرح کا پروٹوکول تو مریم نواز کو ملتا ہے. اس کو کوئی ہتھ کڑی نہیں لگائی گئی, بلکہ پولیس والے کہہ رہے ہیں جی ادھر آئیں میڈم. لوگ قربانی شوق سے کرتے تھے, اس دفعہ مجبوری سے بھی نہیں کی جائے گی. میں پاک فوج سے محبت کرتا ہوں کیونکہ میرے باپ نے مجھے پاک فوج کی محبت میری گھٹی میں دی تھی. میں کہتا ہوں اس سے تو مر جائے نا یہ لوگ, قسم خدا کی وہ بہتر ہے. جب بچے بھوک سے مرتے ہیں تو ہم ان کو لے کر خودکشیاں کر لیتے ہیں, لیکن ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ مالک نہیں ہے پاکستان کے, ہم مالک نہیں ہے, ہم کیا ہیں؟ کرایہ دار. بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا, اپنے حقوق کو پہچاننا ہوگا. انہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ کماتے ہیں تو ان کے چولہے چلتے ہیں. خراج نہیں چاہیے, اب پورا حق چاہیے. پاکستان آفیسر کے لیے تو نہیں بنا تھا, یہ ملک میرے لیے بھی تو بنا تھا. آپ دیتے ہو قربانی جب جنگ لگتی ہے, ہم روز قربانی دیتے ہیں, صبح سے شام تک دیتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں تو دیتے ہیں. جب تک آپ کی عدالتیں انصاف نہیں کریں گی میں نہیں مانتا کہ نظام ٹھیک ہوگا. کوئی حکومت اپنے لوگوں سے کر سکتی ہے کیا؟ کوئی وزیر کسی کو مارنے کی دھمکی دے سکتا ہے کیا؟ پاکستان کے علاوہ کسی ملک اور میں ہوتا ہے تو مجھے بتائیں. لوگ اپنے بچوں سمیت خودکشیاں کریں گے؟ بند کرو ڈالتے فیصلے پیرا نے کر رہے ہیں, پیرا فورس نے کرنے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں لوگوں کو تھپڑ مارتے ہوئے؟ جب تک میرا رب نہیں چاہتا کوئی میرا بال بھی یہاں سے توڑ نہیں سکتا. کہ یہ بیوہ عورت کو نہیں دیکھتے, ان کو یتیم بچہ نظر نہیں آتا. ہم ہیں کرایہ دار, چاہے اپنا بھی مکان ہو ہم کرایہ دے کر رہتے ہیں. ہم سانس پہ ٹیکس دیتے ہیں, ہم بچہ پیدا ہونے پہ ٹیکس دیتے ہیں. بھائی اس سسٹم کو نہ یقین کرے یہ قوم ٹھیک کر سکتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس سسٹم کو عمران خان ٹھیک کر سکتا ہے, وہ اکیلا تو جیل میں پابند سلاسل ہے. عزت کی زندگی چاہیے, عزت کی روٹی چاہیے. جے ہند متروں, پاکستان میں آج کل نیا کچھ ہونے جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی سینا میں بغاوت شروع ہو گئی ہے اور ایک طرف پاکستان کے لوگوں کی پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے کیونکہ پاکستانی بیچارے عورتیں آٹا کی لائن میں لگے ہیں, کوئی پانی کی لائن میں لگے ہیں. تو یہ سب راجنیتا وہ دیکھو اپنے پیسہ بنانے کی ضد میں اڑے ہیں اور پاکستان میں بیچارے لوگ پریشان سے اس لوگوں کی وجہ سے, کیونکہ پاکستان میں کوئی کام نہیں ہے, کوئی دھندا نہیں ہے. اوپر سے یہ فوج ہے کہ فوج سب کچھ کھا جا رہی ہے کیونکہ سب کچھ کھانے والی فوج ہی ہے. تو آپ کا کیا کہنا ہے؟